تقوی اور اس کا انعام۔ شام کے مشہور عالم دین شیخ طنطاوی نے اپنی یادداشتوں میں اس واقعے کا ذکر کیا ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک لڑکا نیک و صالح تھا، اس میں تقوی اور پرہیزگاری تھی، البتہ حصول علم میں کوئی زیادہ دلچسپی نہ تھی۔ وہ ایک دینی مدرسے میں پڑھتا تھا، استاد جو کہتا اسی پر عمل کرتا۔ جب اس نے اپنے استاد کی خدمت میں رہ کر ضرورت کے مطابق علم حاصل کر لیا تو استاد نے اسے اور اپنے دیگر شاگردوں کو نصیحت فرمائی۔ لا تكونوا عالة على الناس فإن العالم الذي يمد يده إلى أبناء الدنيا لا يكون فيه خير فليذهب كل واحد منكم وليشتغل بالصنعة التي كان أبوه يشتغل بها وليتق الله فيها۔ لوگوں کے محتاج نہ بنو، کیونکہ دنیا داروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے والا عالم خیر و بھلائی سے محروم ہوتا ہے، اس لیے کہ جو کچھ دنیا دار کہتے اور کرتے ہیں عالم اس پر انکار کرنے کی جرت نہیں کرے گا، کیونکہ وہ ان کے احسان تلے دبا ہوتا ہے۔ لہٰذا تم میں سے ہر طالب علم جا کر اپنے باپ کا پیشہ اختیار کر لے اور اس سے معاش پیدا کرے، اور اپنے پیشے میں اللہ کا خوف اور تقوی ملحوظ خاطر رکھے۔ لڑکے اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے۔ یہ لڑکا بھی استاد کی نصیحت سن کر اپنے گھر گیا اور اپنی ماں سے پوچھا، امی جان ذرا مجھے بتائیں کہ میرے ابو جان کا پیشہ کیا تھا، وہ کیا کام کرتے تھے؟ بیٹے کے اس سوال سے ماں گھبرا سی گئی اور پوچھا، بیٹے تیرے والد کا مدت ہوئی انتقال ہو چکا ہے، تمہیں اپنے باپ کے پیشے سے کیا لینا دینا جو یہ سوال کر رہے ہو؟ بیٹے نے اب اصرار کے ساتھ اپنے باپ کا پیشہ جاننا چاہا اور ماں اس سے ٹال مٹول کرتی رہی۔ جب بیٹے نے ضد کی تو ماں نہ چاہتے ہوئے بھی گویا ہوئی، بیٹے جب تم بار بار مجھ سے اپنے باپ کے پیشے کے بارے میں پوچھ رہے ہو تو مجبوراً زبان کھولنی پڑ رہی ہے۔ اگر کوئی اچھا پیشہ تمہارے باپ کا ہوتا تو مجھے بتانے میں اس قدر تذبذب سے کام نہ لینا پڑتا، لیکن جب تمہارا اصرار ہی ہے تو سنو، تمہارا باپ چور تھا، چوری ہی اس کا پیشہ تھا۔ بیٹے نے ماں کا جواب سن کر کہا، امی جان استاد محترم نے تمام طلباء سے کہا ہے کہ جاؤ اور اپنے اپنے باپ کا پیشہ اختیار کر لو اور اس میں تقوی کا خیال رکھنا۔ ماں نے کہا، تیرا ناس ہو، بھلا چوری میں تقوی شعاری یہ کیسی بات ہے؟ بیٹے نے ماں سے کہا، لیکن امی جان استاد محترم نے یہی بات کہی ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہے۔ پھر نوجوان لڑکے نے چوری سے متعلق معلومات حاصل کرنا شروع کی، باقاعدہ ٹریننگ لی کہ چوری کیسے کرتے ہیں، اس کے لیے ضروری اوزار مہیا کیے، اور وہ دن بھی آ گیا جب اس کی ٹریننگ مکمل تھی اور وہ چوری کر سکتا تھا۔ پھر اس نے خاصے غور و خوض کے بعد پروگرام بنایا کہ آج سے اپنے والد کے پیشے پر عمل کرنا ہے۔ عشاء کی نماز پڑھ کر وہ لوگوں کے سونے کا انتظار کرتا رہا۔ جب لوگ سو گئے اور چاروں طرف سناٹا چھا گیا تو اس نے سب سے پہلے پڑوسی ہی کے گھر سے چوری کا آغاز کرنے کا ارادہ کیا۔ جب پڑوسی کے گھر میں داخل ہونا چاہا تو اسے اپنے استاد کی نصیحت یاد آ گئی کہ اپنے پیشے میں تقوی کا پاس اور لحاظ رکھنا۔ اس نے دل میں کہا، پڑوسی کے گھر میں چوری کرنا اور اسے تکلیف دینا تو سراسر تقوی کے خلاف ہے، اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہوگا۔ چنانچہ وہ پڑوسی کا گھر چھوڑ کر اگلے گھر کی طرف بڑھا۔ وہ یتیم بچوں کا گھر تھا۔ اس نے کہا، یہ یتیم بچوں کا گھر ہے، اس میں چوری کرنا تقوی کے خلاف ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یتیموں کا مال کھانے سے منع فرمایا ہے۔ وہ یہ گھر بھی چھوڑ کر آگے بڑھ گیا۔ اسی طرح جب کوئی گھر آتا اور یہ چوری کرنے کا ارادہ کرتا تو کوئی نہ کوئی بات اس کے ذہن میں آ جاتی جس کو تقوی کے خلاف کہہ کر وہ آگے بڑھتا چلا جاتا، یہاں تک کہ ایک تاجر کا گھر آ گیا۔ یہ تاجر خاصا امیر آدمی تھا، اس کی صرف ایک ہی بیٹی تھی۔ چور نے کہا، ہاں یہ گھر ہے جس میں چوری کی جا سکتی ہے۔ پھر اس نے بہت سی چابیاں نکالی جو پہلے سے بنوا رکھی تھی اور دروازہ کھول لیا۔ جب گھر کے اندر داخل ہوا تو دیکھا کہ گھر تو بہت بڑا ہے اور کمرے بھی بہت زیادہ ہیں، چنانچہ وہ گھر میں گھومنے لگا جیسے کوئی چور نہیں مہمان ہو۔
بالآخر اس کی نگاہ اس جگہ پڑ گئی جہاں مال رکھا ہوا تھا۔ اس نے تجوری کھولی تو وہ سونے چاندی اور روپے پیسے سے بھری پڑی تھی۔ چور نے تجوری سے مال نکالنا چاہا، لیکن اسے اپنے استاد کی نصیحت یاد آ گئی اور کہنے لگا، استاد محترم نے تو تقوی اختیار کرنے کی بات کہی تھی، ہاں پتہ نہیں اس تاجر نے اپنے مال کی زکوٰۃ نکالی ہے یا نہیں، کیوں نہ پہلے اس کی زکوٰۃ کا حساب کتاب کر لیا جائے۔ یہ سوچ کر اس نے حساب کتاب کے رجسٹروں کو نکالا، اپنے ساتھ لائی ہوئی چھوٹی سی لالٹین روشن کی اور اس کی روشنی میں رجسٹروں کی چھان بین کرنے لگا۔ وہ حساب کتاب کا بہت ہی ماہر تھا، چنانچہ اس نے جلدی جلدی پورے مال کا حساب کیا اور اس کی زکوٰۃ کا حصہ نکال کر الگ کر دیا۔ پھر وہ حساب کتاب میں اس قدر مستغرق ہو گیا کہ وقت کا احساس ہی نہ رہا۔ اچانک اسے محسوس ہوا کہ فجر کا وقت ہو چکا ہے۔ اس نے اپنے آپ سے کہا، تقویٰ کا تقاضا ہے کہ پہلے نماز فجر ادا کی جائے اور بعد میں اپنا کام کیا جائے۔ وہ گھر کے آنگن میں آیا اور اس سے پانی لے کر وضو کیا، پھر نماز کے لیے اقامت کہنے لگا۔ گھر کے مالک نے جب اقامت کی آواز سنی تو گھبرا کر نیند سے بیدار ہوا۔ نیچے جھانکا، دیکھتا کیا ہے کہ ایک چھوٹی سی لالٹین روشن ہے، تجوری کھلی ہوئی ہے اور سامنے ایک نوجوان نماز کے لیے اقامت کہہ رہا ہے۔ مکان مالک کی بیوی بھی جاگ گئی اور دیکھ کر شوہر سے پوچھا، یہ سب کیا ہے؟ مالک مکان نے بتایا، اللہ کی قسم مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ پھر وہ گھر کی دوسری منزل سے نیچے اتر کر اس نوجوان کے پاس گیا اور کہا، تمہارا ناس ہو، آخر تم ہو کون اور یہ کیا کر رہے ہو؟ چور نے کہا، الصلاة اولا ثم الکلام، پہلے نماز پڑھ لیتے ہیں، بعد میں بات ہوگی۔ مالک خاصا گھبرایا ہوا تھا۔ نوجوان نے اسے حکم دیا، جلدی سے وضو کر کے آؤ۔ وہ وضو کر کے آیا تو نوجوان نے اس سے کہا، چلو تم جماعت کراؤ۔ اس نے نوجوان سے کہا، نہیں تم امامت کراؤ۔ نوجوان نے کہا، تم گھر کے مالک ہو اور زیادہ حقدار ہو کہ امامت کراؤ۔ مالک مکان کے لیے اس کی حکم عدولی کا کوئی تصور نہیں تھا، اسے اپنی جان کے لالے پڑے ہوئے تھے۔ اس نے جماعت کرائی۔ اب نماز اس نے کیسی پڑھی، اللہ ہی کو اس کی کیفیت کا علم ہے۔ خوف اور روب کے مارے اس کا برا حال تھا۔ بہرحال جب نماز ختم ہوئی تو مالک مکان نے پوچھا، مجھے بتاؤ کہ تم ہو کون اور یہاں کس نیت سے آئے ہو؟ نوجوان نے بتایا، میں چور ہوں اور چوری کرنے کے لیے آیا ہوں، مگر تم بتاؤ کہ زکوٰۃ کیوں نہیں ادا کرتے؟ میں نے تمہارے رجسٹروں کو چیک کیا ہے، تم نے 6 سالوں سے زکوٰۃ نہیں دی۔ یہ اللہ کا حق ہے اور فرض ہے، میں نے حساب کر دیا ہے اور زکوٰۃ کا مال علیحدہ کر دیا ہے تاکہ تم اسے اس کے مستحقین تک پہنچا دو۔ یہ سننا تھا کہ مکان مالک جیسے تعجب سے بوکھلا گیا اور گویا ہوا، تیرا ناس ہو، تو یہ کیا کر رہا ہے؟ کیا تو پاگل ہے؟ اس نے کہا، میں پاگل نہیں، بالکل تندرست، صحت مند اور توانا ہوں۔ مکان مالک نے پوچھا، تو پھر تم چوری کیوں کر رہے ہو؟ اس کے جواب میں نوجوان چور نے اپنی ساری داستان اس تاجر سے کہہ سنائی۔ جب تاجر نے نوجوان کا بھولا پن اور اس کی بھولی بھالی پیاری شکل صورت اور حساب کتاب میں اس کی مہارت دیکھی تو اپنی بیوی کے پاس گیا اور نوجوان چور کے متعلق سب کچھ بتایا اور کہا کہ تم اپنی بیٹی کے رشتے کے لیے پریشان تھیں، اللہ نے رشتہ تمہارے گھر بھیج دیا ہے۔ اس کی بیوی نے بھی موافقت کر لی۔ اب وہ اس نوجوان کے پاس آیا اور کہا، دیکھو چوری کرنا نہایت بری بات ہے، تمہیں مال و دولت چاہیے، اگر تم چاہو تو میں تمہیں اپنے مال میں حصے دار بنا سکتا ہوں۔ نوجوان نے کہا، وہ کیسے؟ تاجر کہنے لگا، میری ایک ہی بیٹی ہے، میں اس کی شادی تم سے کر دیتا ہوں، میں تمہیں اپنا چیف اکاؤنٹنٹ بھی بنانے کے لیے تیار ہوں، رہنے کے لیے تمہیں گھر بھی دوں گا اور مال بھی، تم اپنی والدہ سے مشورہ کر لو۔ نوجوان نے اس پر اپنی رضامندی ظاہر کر دی۔ اس کی والدہ نے بھی اس رشتے کو سراہا اور اگلے دن اس تاجر نے گواہوں کی موجودگی میں اپنی بیٹی کی شادی اس نوجوان سے کر دی۔ سامعین کرام، یہ ہے تقویٰ اور اس کا انعام۔